السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ ترجمہ: بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا۔ جب سرسر عیسیاں چلنے لگے، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ بھی ہے کلی، آثار و نشاں سب قائم ہے۔ اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا۔ ذرا آپ اس زمانے کا تصور کریں جب یکا وہ تنہا ایک 40 سالہ انسان نے اسلام کی آواز بلند کی، اور صرف 23 سال میں وہ آواز اتنی دور پہنچ گئی کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ اور ابھی ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ ایک انقلاب رونما ہو گیا۔ جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے، جو بیچارے چرواہے کہے جاتے تھے وہ مسند اقتدار پر متمکن ہو گئے۔ جنہیں دنیا والے ان پڑھ بدھو کہا کرتے تھے، ان کا سیل رواں اتنی تیزی سے بڑھا کہ ربع مسکون عالم پر ان کے تہذیب و تمدن کا ڈنکا بجنے لگا۔ جو تعلیم و تہذیب میں پچھلی صفوں میں تھے وہ امام بن گئے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کا یہ اعلان اپنی جگہ درست ہے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ مسلمانوں کے عروج کی داستان اتنی دلچسپ و حوصلہ افزا اور روح پرور ہے کہ آج بھی ان کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا: دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی شوکت و سطوت اور رعب و ہیبت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ چار دانگ عالم میں ان کے عروج کی داستان میں بر زبان تھے۔ وہ نیک تھے، راست باز تھے، صاحب صلاحیت تھے، موجد تھے، محقق تھے، علم دوست تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے دلوں میں خدا اور رسول سے اتنی محبت تھی کہ جتنی وہ اپنے مال و دولت اہل و عیال سے بھی نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جدھر رخ کرتے انہیں فتح ہی نصیب ہوتی۔ جس زمین پر قدم رکھتے ان کے قدم چومنے کے لیے بے قرار نظر آتی تھی۔ سچ کہا کہنے والے نے، جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، جدھر آنکھ اٹھائی ممالک مسخر۔ مگر وہی قوم آج ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ وہی اسلام کے نام لیوا آج پے در پہ شکستیں کھا رہے ہیں۔ چین سے لے کر افریقہ کے ساحلوں تک جہاں دیکھے مسلمان زندگی کے میدان میں شکستیں کھاتا چلا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا کبھی ہم نے اس کو بھی سوچا ہے؟ سوچئے اور سمجھیے۔ ظاہر ہے کہ جن صفات نے ہمیں ترقی کے منازل طے کرائے تھے، جن خوبیوں نے ہمیں بام عروج پر پہنچایا تھا، وہی خوبیاں اگر ہم پھر سے پیدا کر دیں تو یقین رکھیے کہ ہم سب جلد کامیاب ہوں گے۔ آخر میں وہی شعر پھر سن لیں تاکہ ہمارا ذہن پھر سے تازہ ہو جائے۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا۔ جب سرسر عیسیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ بھی ہے کلی، آثار و نشاں سب قائم ہے۔ اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔